الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل صديقه وعق أمه وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا أو خسفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لامع حدیث بیان پڑھی جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں یہ باتیں پیش آئے گی. جب یہ باتیں پیش آنے لگے اور یہ آئے تو اس وقت تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوگی، آفات و بلیات نازل ہوں گے، لوگ مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں میں، تکلیفوں کے شکار ہو جائیں گے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ابھی آپ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو ذکر کروں گا، پتہ چلے گا کہ ایک بھی بات ایسی نہیں جو نہ پائی جا رہی ہو. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم اور آپ جو یہ اپنی زبانوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ مصیبتیں آ رہی ہے، ادھر سے یہ ہو رہا ہے، ادھر سے یہ ہو رہا ہے، کہیں تو آندھی، کہیں طوفان، کہیں زمینوں میں دھسنا، کہیں زلزلے اور عجیب عجیب طرح کے پریشانیاں آج انسانوں کو لاحق ہو رہی ہے. انسان اس کے اندر مبتلا ہے، مگر یہ بات تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتلا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ باتیں ہوگی. سوچ نہیں سکتا تھا آج سے 100 سال پہلے انسان کی یہ باتیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پہلی بات فرمائی کہ حضور پاک علیہ السلام والسلام نے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے، وہ باتیں کیا ہے؟ فرمایا اذا کان المغنم دولا. یہ جب اسلامی حکومتیں تھیں اور ان کی لڑائیاں دارالکفر سے ہوتی تھی اور اس وقت جو مال ملتا اس کو مال غنیمت کہتے تھے، اور وہ بادشاہ اس مال غنیمت کے اندر اپنا ذاتی مال سمجھ کر اور اس کے اندر تصرف کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. آج کل جتنے بھی بادشاہ ہیں اور جو اسلامی ممالک ہیں وہ بادشاہوں کے مال تھوڑی ہیں، وہ رعایا امت کے مال ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے بات بتلائی. اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہو اور جاننی ہو تو ہم خلفائے راشدین کے احوال کو پڑھیں، ان کی سوانح کو پڑھیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی تھی اور وہ بھی خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا دیکھیے 1 روپیہ 1 پیسہ بیت المال سے نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے
وہ مال بیت المال میں جمع ہونا چاہیے، وہ امت کا اور رعایا کا مال، لیکن وہ چیزیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب نکاح ہوا، بادشاہ ہے، اور کس کی بیٹی؟ عبد الملک بن مروان کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، اور 2 بھائی بادشاہ بنے، ایسی بہن، اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ بہت شاندار ہار پہن کر وہ آئی تھی رات نکاح کے دن۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تجھے میرے ساتھ رہنا ہو، پہلی شرط اس ہار کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو، اس لیے یہ امت کا مال ہے، تمہارا مال نہیں ہے۔ یہ ہے خیر، فرمایا جب یہ چیز ہونے لگے، پہلی بات، کل 15 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ 15 باتیں جب ظاہر ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر مصیبتیں نازل ہوگی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، انہوں نے پہلے بتلا دیا۔ اور دوسری بات فرمائی والامانۃ مغنما، اور امانت مال غنیمت کی طور پر استعمال ہوگا، جیسے کسی انسان کو کسی مال غنیمت ملا ہو اور وہ مال غنیمت جیسے اس کا ذاتی مال ہے، اس طرح امت امانت کے مال کو بھی اپنا ذاتی مال سمجھے گی۔ آج ہو رہا ہے، کوئی کسی جگہ کا ذمہ دار ہے، کوئی مسجد کا ٹرسٹی ہے، کوئی مدرسے کا معتمم ہے، یا کوئی کسی چلنے والی تنظیموں کا ذمہ دار ہے، اور اس کے پاس مال جب رکھا جائے تو وہ مال امانت ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی وہ تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جس طریقے سے امانت کا مال کے اندر انسان اپنا تصرف کرتا ہے، بلکہ میں نے خود پڑھا، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب میں وہ امانت کے بارے میں اتنا سخت جملہ اور اتنی سخت تاکید بیان کرتے کہ جو نوٹیں آپ کو دی جائے اس نوٹ میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے چھوٹا لینے کے لیے، کہ بھائی چھوٹے لے لے، اس نوٹ جیسی دی گئی ہے ویسی واپس کرو۔ یہ یعنی آپ سوچئے کہ امانت کے اندر کتنا اہتمام ہونا چاہیے، اور آج امانت میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کسی کو دیا گیا، کسی تنظیم کا وہ ذمہ دار بنا ہے، سمجھتا ہے مال تو میرا ہی ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کرتا ہے، جہاں چاہے تصرف کر لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تم کسی جگہ کسی ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہو، وہ مال تمہارے، تم اس کے ذمہ دار ہو، بطور امانت ہے، امانت میں تم اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر آج ہم اور آپ اس بات کو دیکھ رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ کس طریقے سے امانت میں خیانت ہو رہی ہے، لوگ امانت میں خیانت۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں زمانہ تھا امانت کا، اور مسلمان کیسے امانت دار ہوتے تھے۔ ہم کو یہ ساری چیزیں پڑھنی ہو، سیکھنی ہو، اور اسلام کے نے جو تعلیم دی ہے اس کو دیکھنا ہو، تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کو پڑھے، اور ہم اسی طریقے سے اللہ اسلاف کے حالات کو پڑھے کہ کس طرح وہ مالوں کے اندر تصرف کرتے تھے، کیسا احتیاط کرتے تھے، کس طرح ان کے اندر احتیاط ہوتا تھا۔ لیکن آج حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامانۃ مغنما، الامانۃ مغنما۔ تیسری چیز بیان فرمائی والزکاۃ مغرما، کہ زکوٰۃ کو انسان تاوان سمجھے گا، ٹیکس سمجھے گا۔ آج جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے تو ٹیکس کو دینے کے لیے کتنا انسان خوشی سے دیتا ہے، جس طرح ٹیکس انسان خوشی سے نہیں دیتا، اس کو بوجھ پڑتا ہے، اس کو مشکل ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی ٹیکس کی طرح دے گا، اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے، اللہ نے یہ مال تمہیں عطا فرمایا، تمہارا ذاتی مال بھی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے تمہیں جو دیا اسی میں سے تم خرچ کرو۔ معلوم ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ مانگ کی طرح ہے 2.5%، گورنمنٹ کی طرح تو ہے نہیں کہ جتنا مال بڑھتا جائے اتنا ٹیکس بڑھتا جائے، اور مال کے اوپر کئی پرسنٹیج
ٹیکس ایسا بھی نہیں، صرف 2.5%، اور وہ بھی کون سا مال؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کو 1,00,000 روپے امانت کے طور پر دے، پھر اس کو کہ فلاں آدمی آوے تو اس کو 10,000 دے دینا، فلاں آوے تو اس کو 15,000 دے دینا۔ اب جس کو دیا ہے اس کو کوئی بوجھ پڑے گا؟ کیوں؟ میرا تھوڑی ہے، جس کا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے وہاں خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے 2.5% تم دو، ابھی اس پہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غربا کے لیے اس کو رکھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہاں تب بھی اس کے باوجود بہت سے تو ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے نہیں، اور جو زکوٰۃ نکالتے اس میں اکثریت ایسی ہے جو حساب برابر نہیں کرتی۔ ہم تو اندازہ کے طور پر نکال لیتے ہیں، اندازہ۔ یہاں زکوٰۃ میں اندازہ مندازہ نہیں چلتا، زکوٰۃ میں پورا حساب چلتا ہے۔ تم اپنا حساب پورا کرو اور پورا حساب کر کے جتنا تمہارے پاس رقم ہے اس کا 2.5% تم نکالو۔ تم بوجھ مت سمجھو، تاوان اور ٹیکس نہ مت سمجھو، بلکہ خوشی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو کہ میرے اللہ کا فریضہ ہے، مجھے اس کو ادا کرنا ہے، اور دینے کے بعد دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں، 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمائی، اور ہوتا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے سب کے ساتھ۔ کیا فرمائے؟ وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ۔ پہلی بات، آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج دیکھیے گھر گھر کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، ذرا بیٹا بڑا ہوا، شادی ہوئی، بیوی کی بات مانی، ماں کو نافرمانی، اور ماں باپ کا دل دکھانا۔ آج گھر گھر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بات کو بیان فرمایا، اور آگے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ کوئی بات پیش آئی، دوست کی بات مانے گا، دوست کی فرما برداری کرے گا، لیکن باپ کی نافرمانی کرے گا، باپ کے ساتھ ظلم کرے گا، دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ نہیں تو بار ہنس ہنس کر بولتے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تو وہ اتنے خوش، حشاش و بشاش، اور جہاں گھر گئے ماں باپ کے سامنے تو ایک دم بالکل چہرہ اترا ہوا، ماں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب چیزیں پیش آ رہی ہیں، اور یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی فرما برداری پر تو قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اتنی تاکید بلکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس نافرمانی کی سزا اسے دنیا میں بھی ملے گی، اور دنیا میں بھگت کر ہی جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی بہت عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو عزت کی روٹی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت کی روزی دیتا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی فرما برداری پر قرآن بھرا پڑا، حدیث شریف کے اندر جہاں یہاں تک کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ایک حدیث شریف بہت مشہور ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ معلوم ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، نام ابھی ذہن سے نکل گیا، بڑے زبردست صحابی ہے، ان کا انتقال ہونے لگا۔ جب انتقال ہونے لگا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مرتبہ، کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت معاویہ؟ حضرت معاویہ صحابی ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز کا دبدبہ تھا، اور ان کی ایک حکومت تھی، اور ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ تو جواب دینے والے نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاتے تھے لڑائی کے اندر، اور اس کی وہ جو سواری پر بیٹھتے تھے، اس سواری کے پیروں کے اندر جو مٹی لگی ہوتی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے صحابی رسول کا مقام رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اس کو پروانہ دیا۔ لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ان کے موت کا وقت قریب آیا انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مگر ان کی زبان سے کلمہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے ان کی والدہ کو اطلاع دی کہ یا تو آپ میرے پاس آؤ، مجھے کام ہے، یا میں آپ کے پاس آؤں ملنے کے لیے۔ والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ وہ بڑھیا پہنچی، حضور پاک علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کہا میرا بیٹا بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، روزہ رکھنے والا، صدقہ دینے والا، تہجد پڑھنے والا، خیرات کرنے والا، بہت نیک میرا بیٹا۔ تو کہ پھر مگر میری نافرمانی کرتا تھا، مجھے میری بات کو نہیں مانتا تھا، تو کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ بڑھیا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لکڑیوں کو جمع کرنے کا، بھائی لکڑیاں جمع کرو ذرا کچھ ایک کو، تاکہ میں اس کو آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا نے کہا میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے میرے سامنے؟ کہا کہ جب تو یہاں معاف نہیں کرے گی تو وہاں جلے گا۔ کہا میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے معاف کیا ادھر زبان سے کلمہ نکلا۔ مجھے تو یہ بتلانا ہے، دیکھو ماں باپ کی نافرمانی پر اتنے بڑے درجے پر فائز مقام اور اعلیٰ مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ اس لیے وہ حضرات جو بات بات میں ماں باپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں اور بات بات میں ماں باپ سے چڑ جاتے ہیں، ماں باپ کو کچھ بول دیتے، انہیں سوچنا چاہیے کہ شریعت اسلام نے ماں باپ کا کیا مقام رکھا ہے اور کیا مرتبہ رکھا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہوئی، 7 باتیں ہوئی۔ 8ویں بات بیان فرمائی وارتفعت الاصوات فی المساجد، یہ بھی بات پیش آ رہی ہے، مسجدوں کے اندر آوازیں اٹھے گی۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ حتیٰ مکان زمانہ کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت اس زمانے کے اندر لوگوں کی باتیں مسجد میں ہوگی، اور وہ کون سی باتیں؟ دنیاوی باتیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تجالسوہ، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، فلیس للہ حاجت، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج دیکھتے ذرا تھوڑی دیر آئے وقت ملا کہ نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، جب نکاح وغیرہ ہوتے ہیں تب دیکھتے ہم لوگ کہ تھوڑی دیر دلہا آنے میں دیر ہو گئی، بیٹھے سب ہلکا لگا کر اور دنیاوی بات بولے، ایسا اس طرح بیٹھو جیسے کہ کوئی تفریح گاہ میں بیٹھو، کوئی گارڈن میں بیٹھے اور اپنی دنیاوی باتیں کر رہے ہو، دنیا کی باتیں۔ نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی آوازیں اٹھے گی مسجد میں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لوگ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا ولی اللہ اسکت، اے اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ پھر بھی وہ چپ نہیں ہوتا تو کہتے یا نبی اللہ اسکت، اے یا عدو اللہ اسکت، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ پھر بھی نہیں چپ ہوتا تو کہتے یا بغیض اللہ، اے اللہ کے مبغوض چپ ہو جا۔ اتنی زبردست حدیث ہے، لیکن آج دیکھیے جہاں امت بیٹھی ہوتی ہے مسجد کے اندر آوازیں بلند ہوتی ہے، دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما دیا تھا۔ بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ آگے میں بتلا رہا ہوں کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں حضور پاک علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ باتیں پیش آ گئی، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُكْرِمُ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جو سب سے نچلا ہلکا جس کی کوئی ویلیو نہیں، ایسے لوگ تمہارے سردار بنیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز، بڑے بڑے منصب پر فائز کون ہے؟ بالکل ہلکی قوم والے لوگ، ذلیل قوم والے لوگ۔ اور یہ حضور پاک علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ۔ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کی پیشین گوئی دیکھیے، آپ قسم کی صداقت دیکھیے، آپ کی باتوں کی سچائی کو دیکھیے، یہ آپ کے معجزہ نہیں تو کیا ہے، کیسی باتیں ارشاد فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ دیکھتے نہیں جب بھی کوئی
ہماری زبان میں بھائی قسم کا آدمی آ جاتا ہے، ذرا داداگری کرنے والا انسان، تو اس کے ساتھ وہ آئے گا تو کتنے اچھی طرح لوگ بولتے ہیں یہ ماشاء اللہ یہ بیٹھی ہے، اور جب جاتا ہے تو یعنی جو اس کی عزت کی جا رہی ہے اس کی نیکی کی بنیاد پر نہیں، اس کے تقوی کی بنیاد پر نہیں، اس کی عزت جو کی جا رہی ہے اس کے ڈر کی بنیاد پر. یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک ہے. یہ اخلاق آج کل یہ چیز پیش آ رہی ہے. ہمیں تعلیم دینی چاہیے ہماری اولاد کو اچھی، کہ بھائی اس کی لوگ عزت کریں، اس لیے نہیں اس کے ڈر سے. لوگ اس کی عزت کریں اس لیے اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر، اور اس کی ورع کی بنیاد پر، اس کے اندر ایک بلندی ہو اخلاق کی بنیاد پر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرا ڈرا کر اسلام میں داخل کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اخلاق سکھلائے تھے. آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ میرے بیٹا تمہیں بڑا ہو کر کیسے بننا ہے. تمہیں دیکھ کر لوگ ڈر کے مارے تمہاری عزت نہ کرے، بلکہ تمہارے اندر تو صبر تحمل ہونا چاہیے. اور ہماری شریعت اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم اور ہمیں قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس برائی کا جواب برائی سے نہ دے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اگر ہمیں گالی دے رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ہم خاموش ہو جائیں. یہ شریعت سکھلاتی ہے. کوئی ہمیں ایک تماچا مار دے ہم 2 تماچا مارے، یہ شریعت نہیں سکھلاتی. ہم اس کو معاف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا، کر کے سکھلایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چیر کر آپ کے اندر سے کلیجے کو نکال کر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا. معاف کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. یہ اخلاق ہم اپنے اولاد کو سکھلائیں. اس لیے نہیں کہ وہ اکرم الرجل مخافۃ الشر، کہ ہمارا اکرام ہمارے ڈر سے لوگ کریں. ہمارا اکرام علم کی بنیاد پر، ہمارا اکرام ہماری بلندی کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آگے فرمایا وشربت الخمور، شراب پینے جانے لگی. اب دیکھیے نشہ کتنا عام ہو چکا ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے کتنے سال پہلے پیشین گوئی فرمائی دی. جگہ جگہ پر شراب اور جگہ جگہ پر نشے. ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ثابت آ رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم کے کپڑے پہنے جائیں گے. ریشمی کپڑے بہت پہنتے لوگ، ایک شوق. اور پھر آگے اخیر میں فرمایا لعن اللہ آخر هذه الامه اولها، اس امت کا آخر لوگ اس کے اول کو لعن طعن کرے گا. نہیں دیکھ رہے لوگ صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتے. اس امت کا آخر لوگ. ہماری اور آپ کی زبان کیا ہے جو صحابہ کو کچھ کہے؟ ہماری اور آپ کی زبان کیا ہے جو اولیاء اعظام کے بارے میں کچھ بولے؟ ہم اور آپ کیا ہے؟ مگر آج ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، جب تم دیکھو یہ 15 باتیں پیش آ رہی ہے اور لوگوں کے اندر چل رہی ہے اور ہو رہی ہے تو پھر سمجھ جاؤ اور تم انتظار کرو اس وقت سرخ آندھیوں کا. اچھا بے آگ لگی، سرخ آندھی، فلاں جگہ فلاں سب چیز ہوگی، اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے، بہت زلزلے آئیں گے. ساری باتیں پیش آ گئی. اور پھر فرمایا وَمَسْخًا أَوْ خَسْفًا، یا تو چہرے لوگوں کے بدل جائیں گے یا زمینوں میں لوگ دھسا دیے جائیں گے. جہاں دیکھتے نہیں ہے تھوڑا سا برسات بارش ہوئی لوگ یا تھوڑا سی کچھ ہوا اندر دھس گئی عمارت. سب کچھ ہو رہا ہے. بس مجھے تو یہ بتلانا ہے خلاصہ کلام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا یہ 15 چیزیں جب پیش آئے گی تو اس وقت تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہو، اور ایسی ایسی مصیبتیں اترے گی جو انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.